النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 جولائی 15 جولائی 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ناشر قرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے عنوان سے معنون ہے. آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ حضرات نے توجہ میری طرف رکھی تو آج انشاءاللہ آپ کی سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بے مثال ملاقات ہوگی، اور آج کی تقریر آپ کو صدیوں یاد رہے گی انشاءاللہ. جب بھی آپ یہ باتیں یاد کریں گے میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگشت مبارک پر ایک دعا لکھی ہوئی تھی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک پر، جس کو مہر کہتے ہیں، اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. سیدنا عمر فاروق پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی مبارک پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظ عمر، اے عمر نصیحت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو اسی طرح یہ اپنی انگوٹھی پر مہر پر طریقہ تھا کہ کوئی نہ کوئی لفظ دعا لکھی ہوتی تھی، کلمہ لکھا ہوتا تھا. تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی مبارک پر لکھوایا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی، وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، جب میری موت آئے تو شہادت والی. تو یہ دعا آپ یاد کر لیں. اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی. بولے ذرا، یاد کریں نا، آپ نے تو ترجمہ ہی یاد کرنا ہے، تو وہ تو ذرا زور سے کریں. اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے زندگی دے زور سے مل کے، اللہ مجھے زندگی دے وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، اور مجھے موت دے شہادت والی. یہ دونوں دعائیں حضرت عثمان کی پوری ہوئی ہیں. سبحان اللہ. چونکہ دو دعائیں ہیں نا، تو آج کے جمعے کا عنوان ہے حضرت عثمان کی زندگی سعادت والی. سبحان اللہ. اگلے جمعے انشاءاللہ پوری کریں گے حضرت عثمان کی موت شہادت والی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جناب، میرا موضوع سمجھ آ گیا؟ اب سمجھیے، سعادتیں اتنی ہیں کہ آپ مجھے کوئی 18 جمعے بھی دے دیں تو حضرت عثمان کی شان پوری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. پر میں جلدی شارٹ
کچھ گنواتا ہوں تاکہ تعارف ہو جائے۔ اگر ایک انسان دنیا میں آئے اور خاندان اعلیٰ ہو، اگرچہ خاندان کے اعلیٰ ہونے میں اپنا کوئی کمال ہے، وہ تو خاندان والوں کا کمال ہے، مگر ایک اچھے خاندان میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو یہ سعادت بھی اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی ہے۔ کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت پر جو دادا ہے وہ دادا حضور کا بھی ہے اور حضرت عثمان کا بھی ہے۔ دوسری سعادت خاندانی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے حضرت حکیم ام حکیم بیضاء، کیا نام ہے؟ ام حکیم بیضاء۔ یہ یاد ہونا چاہیے، فلموں کے نام یاد نہیں ہونے، یہ یاد نہیں ہوتے، توجہ کوئی نہیں۔ ام حکیم بیضاء یہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے۔ حضور سے کیا جوڑا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سکی بہن ہے، حضرت عثمان کی نانی، اور یہ تمام پیدا ہوئی ہے۔ تمام کا کیا مطلب کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد اور حضرت عثمان کی نانی یہ بہن بھائی جڑوا پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہم احیینی سعیدن، پہلی سعادت کہ 5ویں پشت پہ جو حضور کا دادا وہی حضرت عثمان کا دادا۔ سبحان اللہ۔ دوسری سعادت حضرت عثمان کی نانی حضور کی سکی پھوپھی۔ سبحان اللہ۔ تیسری، اگر ایک انسان دنیا میں آئے اور جوان ہو اور رشتہ اچھی جگہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے جی، فلاں بڑے گھرانے میں رشتہ ہو گیا ہے، فلاں اتنی اونچی جگہ نسبت ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے بھی دیکھیے جب وقت آیا حضرت عثمان پاک کے دلہا بننے کا تو مقدر کا ستارہ ایسا چمکا کہ یہ دلہا بن کر حضور کے گھر گئے ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد، یہ میرا دکھ ہے، میرا درد دل ہے کہ سنی مولوی یہ تو کہتا ہے کہ فاطمہ کے ابا، یہ کیوں نہیں کہتا کہ رقیہ کے ابا، کیوں نہیں کہتا کہ ام کلثوم کے ابا، حضور کو کیوں نہیں کہتا کہ سیدہ زینب کے ابا؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ جب بیٹیاں 4 ہیں تو چاروں کا نام بولنا چاہیے نا۔ ہاں، ان میں سب سے اعلیٰ سیدہ فاطمہ ہے، سب سے لاڈلی سیدہ فاطمہ ہے، مگر تیسری تینوں کا انکار ہے، اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ سیدہ رقیہ سے نکاح ہوا حضرت عثمان کا، بڑی رضی اللہ۔ تو تھوڑی سی بات آگے بھی بتا دوں، غزوہ بدر جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تو آپ نے جانے لگے تو حضرت عثمان بھی جانے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا عثمان تو گھر میں رہ، میری بیٹی تیری بیوی بیمار ہے اس کا خیال کر، اور اسامہ بن زید جو چھوٹے تھے حضرت زید حضور کے منہ والے بیٹے کے بیٹے، ان کو بھی گھر میں چھوڑا ہوں، تو بالکل بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ایک بات فرمائی، فرمایا عثمان تو گھر رہ، تو ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ ویسے کہا یا ہو کے رہا؟ ہو کے رہا۔ بھائی اونچا بولیں گے آپ، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ ہو کے رہا۔ اچھی کولنگ ہے اے سیوں کی، آپ ٹھنڈے نہ مت ہوئیے، نہیں تو میں دعا کروں گا بھی بجلی چلی جائے اور آپ کی سستی ختم ہو جائے۔ اور اتنی منحوس حکومت ہے کہ بری بات کہو تو فوراً قبول ہوتی ہے، اچھی بات قبول ہوتی نہیں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا سیدہ رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی ہے،
تو رہ جا مگر تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو حضور نے فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ ہے، یہ تسلی کے لیے فرمایا یا ہو کے رہا؟ ہو کے رہا۔ کیسے ہوا؟ میں بدر سے ہو کر آیا ہوں۔ وہ جب آپ بدر میں جائیں نا تو وہ جو قبرستان ہے اس سے پہلے ایک چوک آتا ہے، اس چوک میں بدری صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں 313۔ ایک بڑا بورڈ ہے، اس سائن بورڈ میں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں ان مجاہد صحابہ کے نام ہیں۔ حضرت آج بھی ان میں نام حضرت عثمان کا لکھا ہوا ہے۔ کیوں لکھا؟ کہ حضور نے فرمایا تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے ساتھ۔ اچھا، کوئی جہاد میں پہنچ جائے اور حضور فرمائے تو ساتھ نہیں تو پھر نہیں، وہ پھر ہاں کہیں تو حلال ہوتا ہے، ہمارے نبی نہ فرمائے تو حرام ہوتا ہے، ہاں ہمارے نبی مسکرائے تو جنت کو جوانی مل جاتی ہے، غصے میں آئے تو جہنم کو جولانی مل جاتی ہے۔ آپ نے جو فرمایا تو تمام محدثین نے، ابھی یہ تو صرف 3 کتابیں ہیں، باقی کتب حدیث سے میری الماریاں بھری پڑی ہیں، میں نے پورا ہفتہ تیاری کی ہے۔ ہر محدث نے، ہر مفسر نے، مالکی ہو تب بھی، شافعی ہو تب بھی، حنبلی ہو تب بھی، اور جناب حنفی ہو تب بھی، دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، تمام علماء نے اور تمام رائٹر، تمام مصنفین نے، تمام رائٹرز نے جس نے کتاب لکھی ہے اور غزوہ بدر پہ قلم اٹھایا ہے، اس نے جہاں صحابہ کے مجاہدین کے نام لکھے ہیں اس نے حضرت عثمان کا بھی نام لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ کہ حضور نے فرما دیا عثمان تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب غزوہ بدر سے میرے نبی فاتح ہو کر واپس لوٹے، آپ نے خوشخبری سنائی کہ بدر فتح ہو گیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، جنازہ بھی ہو چکا ہے، دفن بھی۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضور تشریف لے گئے، تو دلہا بن کر حضرت عثمان جو حضور کے گھر آئے، اللہم احیینی سعیدا، یہ زندگی ہے سعادت والی۔ کتنی 3 سعادتیں ہو گئی؟ اب چوتھی سنو۔ جب حضور قبر مبارک میں پہنچے اپنی لخت جگر کی، آپ نے رو کر لمبی دعا فرمائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عثمان غم نہ کر، تیری بیوی فوت ہو گئی تو میری بیٹی فوت ہو گئی۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو میرا شرف تھا آپ کے داماد والا اب وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا عثمان غم نہ کر، میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان کو حضور نے دوسری بیٹی عطا فرمائی۔ تو اللہم احیینی سعیدا، کتنی سعادتیں ہوئی؟ 5 ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ دلہا بن کر جو حضور کے گھر آئے ہیں، تو یہ زندگی ہے سعادت والی۔ بولو زندگی ہے۔ اب آپ کو ایک بات، چھٹی سعادت بتاؤں، بڑی کمال کی ہے۔ حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذوالنورین۔ بولو یاد رہے گا بچوں کو انشاءاللہ۔ کیا لقب ہے؟ 2 نوروں والے۔ بولو 2 نوروں والے۔ یہ کتنی سعادت بیان کر رہا ہوں؟ چھٹی، یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں۔ چھٹی سعادت کیا ہے؟ ذوالنورین کا مطلب 2 نوروں والے۔ اب مولویوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، بشر ہے۔ میں نے کہا جو دماغ بنے وہ 2 نوروں والا، تو نبی تو پھر نور والا نور ہو گیا نا۔ اب وہ 2 نوروں والے کیوں بنے؟ بعد نے کہا جی حضور کے 2 نور، 2 لختے جگر ان کے عقد میں نکاح میں آئے، اس لیے ذوالنورین۔ اور دوسروں نے کہا کہ نہیں بھائی ایک اور وجہ بھی ہے، یہ بھی ہے ایک اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ سب سے پہلے حضرت عثمان نے ہجرت فرمائی
مکہ سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف، تو ذل ہجرتین، دو ہجرتوں والے، تو یہ جو پہلی ہجرت کی یہ بھی نورانی سفر ہے، جو دوسری کی وہ بھی نورانی ہے، اس لیے ذل الرین کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ذل الرین کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کیا کہ حضرت عثمان کلمہ پڑھتے ہیں سامع قرآن پڑھ کے، یعنی قرآن سن کے، سبحان اللہ ہوئی رہی ہے۔ میں ترنم نہیں لا رہا، ترنم پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس طرح سپیڈ زیادہ ہے، ٹائم کم کر جو رہے ہیں، اور میں وہ شروع کر دیا راگ شاگرد تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا، اور اکثر مولوی راگ وہی لاتے ہیں جنہاں کو مواد اور انہوں نے ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے۔ میرے کو ٹائم پہلے بڑا تھوڑا ہے اور مضمون بہت زیادہ ہے۔ ارے بڑے بڑے موتی تو ہم پیش کر رہے ہیں، موتی مسجد والے ہو ذرا تگڑے ہو کے چلو بھائی۔ وہ دو ہجرتوں والا نور، حضور کی دو بیٹیوں والا نور ہو گیا۔ اب تیسرا سنو، حضرت عثمان پاک ایمان لائے ہیں سامع قرآن بن کے، زندگی گزاری ہے قاری قرآن بن کے، جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو شہید قرآن بن کے۔ تو وہ کہتے ہیں ذل الرین، قرآن سننے کا نور اور قرآن پڑھنے کا نور، یہ سارے نور اللہ نے ان کی زندگی میں جمع فرما دیے تھے۔ بعد نے کہا کہ وہ ایک مسئلہ اور بھی ڈالو، وہ کیا؟ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ کتنی ساتیں ہو گئی؟ 6۔ اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب ایک جملہ سنیے، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا کہ اس کے گھر یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ رب کی پوری خلقت میں، مخلوق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ جن کے نکاح میں نبی پاک کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نصیب ہوئی ہیں۔ یہ 7 ساتیں ہو گئی، اب 8 بھی سنو ذرا کو سبحان اللہ۔ جب سیدہ ام کلثوم رحمت فرما گئی، پہلے ایک مسئلہ سمجھو، جب حضور حضرت عثمان نے ہجرت کی حبشہ کی طرف تو 7 سیدہ رقیہ تھی، 7 سیدہ رقیہ، جب وہ چلی گئی تو پیچھے ہماری خدیجہ فوت ہو گئی، تو بیٹی کو ماں کا جنازہ نصیب نہیں ہوا، آخری دیدار نہیں نصیب ہوا، اور جب یہ بیٹی جانے لگی تو حضور بدر میں تھے، نہ ان کو باپ کا دیدار نصیب ہوا نہ اماں کو نصیب ہوا، اور حضور بھی ان کے آخری دیدار نہیں کر سکے۔ اچھا، حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ جب ہجرت فرمانے لگے حبشہ کی طرف تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا اور ایک جملہ فرمایا۔ یہ کتنی سعادت بیان ہو چکی ہے؟ 8ویں سعادت پوری ہو رہی ہے، توجہ سے۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا میرے صحابہ، حضرت لوط کے بعد یہ میرا عثمان ہے جو اپنی ایک نبی کی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے ہجرت کر رہا ہے۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے اپنی بیٹی اور بیوی کو، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے ہجرت حضرت لوط نے کی ہے، بیوی کو ساتھ لے کے ہجرت حضرت ابراہیم نے کی ہے، اس کے بعد اپنی بیوی کو اور میری بیٹی کو لے کر ہجرت کرنے والا میرا عثمان غنی ہے۔ 8 ساتیں ہو گئی، اب 9ویں سنو، کہو سبحان اللہ۔ جب نبی پاک بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اب صحابہ بھی سارے مہاجر تھے جو ان کو انتظار تھا کہ کاش ہم بھی کبھی وطن میں جائیں، وطنہ بھی تان کے سارے کو ہوتی ہے نا، کاش ہم بھی کبھی وطنوں میں جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کو حضور نے بتا دیا کہ مجھے خواب آیا ہے، خواب وہی ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ہوا یہ پھر کبھی بتاؤں گا۔
صحابہ نے کہنا شروع کر دیا چلیے یا رسول اللہ عمرے کر آئیں، فتح تو ہوتی رہے گی، عمرے کر آئیں۔ تو عمرہ سرکار تو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے۔ حدیبیہ میں نے دیکھا ہے مکہ سے 5-6 کلومیٹر، بیت اللہ سے 7 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت ایک کنواں تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا گیا پانی کی وجہ سے۔ وہ آج کل تو بڑا شہر ہے بلکہ مکہ میں داخل ہو چکا ہے اور تو بالکل وسعت ہو گیا ہے۔ تو وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اب مشرکین کو اطلاع ملی، انہوں نے تلواریں نکال لی، وہاں کہا جی ہم جنگ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ان کو پیغام دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے ہیں۔ تو کون جائے؟ تو آپ نے فرمایا عمر تم جاؤ، عمر تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سارا کو پہ، پر چونکہ وہاں صرف نیگوشیشن کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، میرا ایک سٹائل ہے، اگر انہوں نے بات مانی تو عمر بولے گا، اگر سیدھی بات نہ مانی تو پھر عمر کی تلوار بولے گی، یا میں نہیں یا وہ نہیں، مزاج اپنا اپنا بولو نا، مزاج ہے کسی کا مزاج مت بدلو، اس کو ڈائریکشن صحیح دے دو۔ مزاج کبھی نہیں بدلتے، البتہ ڈائریکشن صحیح کر دو، سمت صحیح کر دو۔ غلط سمت میں ہے، دلیل سے لوجک سے اس کا رخ صحیح کر دو۔ رخ تو بدل سکتا ہے، بولیے مزاج نہیں بدل سکتا۔ عرب کہتے ہیں کہ کوئی کہے کہ پہاڑ کسی نے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ گاڑ دیا ہے، مان جاؤ، پر اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے اپنی فطرت بدل لی ہے، اپنی نیچر بدل لی ہے، تو کبھی مت ماننا، نیچر نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، ہاں مزاج بدلتا ہے اور رخ بدلتا ہے، سمت چینج ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے صاف کہا میں بات کروں گا اخلاق کے دائرے سے، نرمی سے، پر جب میری بات صحیح ہے، میں صحیح ہوں، انہوں نے نہ مانی تو پھر عمر کی تلوار چلے گی۔ اگر آپ نے تلوار نہیں چلانی تو پھر صحابہ میں ایک ہستی ہے جس کو حضرت عثمان کہتے ہیں، ان کو بھیجے، یہ بڑے سخی ہیں، ان کے اوپر بڑے احسان ہیں، یہ جو کہیں گے وہ سن بھی لیں گے، مان بھی لیں گے۔ تو پھر اتفاق ہو گیا کہ عثمان کو بھیجا جائے۔ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو الاعلی مودودی نے ایک بات لکھی خلافت و ملوکیت میں، اور بڑی خطرناک بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے سیاسی معاملات ٹھیک نہیں تھے، وہ سیاسی آدمی تھے ہی نہیں، وہ تو صوفی آدمی تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو مذاکرات کرنے کے لیے حضور ان کو بھیج رہے ہیں، یہ سیاسی مذاکرات ہیں یا حج کے مذاکرات ہیں؟ ماشاءاللہ، ابو کہنے لگے حج کے مذاکرات۔ بڑی گل ہے بھائی، کتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، چلو حساب کتاب نہیں تھا یہ بھائی، حج کا کیا موقع ہی نہیں، حج تو ابھی فرض ہی نہیں ہوا۔ میں تو بات کر رہا ہوں حدیبیہ کی۔ ویسے آپ کا امتحان ہو گیا میرے سوال سے، میں کہہ رہا ہوں مذہبی معاملات حج کے تو حضور نے بتانے ہیں نا، مشرکین مکہ نے کیا بتانے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سیاسی مذاکرات ہیں یا مذہبی ہیں؟ اب اونچا بولو نا، سیاسی ہے تو مودودی صاحب نے غلط لکھا کہ حضرت عثمان سیاست جانتے ہی نہیں تھے، جانتے تھے، اور حضور نے اعتماد کیا، اور جس پر نبی اپنا اعتماد کرے اس کے فہم میں کوئی کمی ہو سکتی؟ بس مودودی صاحب کا قلم خطا کھا گیا، ہم اتنا ہی کہیں گے، زیادہ فرقہ واریت کر نہیں سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان چلے گئے، صرف 4 باتیں، واقعہ نہیں، طے یہ واقعہ، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس سال عمرہ بولو 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 عمرہ نہیں کرتے، پر انہوں نے کہا کہ یہ بیت اللہ حاضر ہے، آپ بڑے آنریبل آدمی ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ادھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو عمرہ نصیب نہیں ہو رہا، پر عثمان دیا تو موجہ لگ گئی ہیں نا، عثمان دیا تو موجہ لگ گئی ہیں۔
کہ وہ تو عمرہ کر رہے ہوں گے اور ہم عمرہ گئے وہ طواف بھی کر رہے ہوں گے. تو میرے آقا نامدار نے فرمایا نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا. اور اوپر جب مشرکین مکہ نے کہا عثمان ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، آپ عمرہ کر لیں، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، بیت اللہ تو ہے پر رسول اللہ کوئی نہیں. ہم نے اس کعبے کو کعبہ حضور کی وجہ سے مانا ہے. جب حضور عمرہ نہیں کر سکتے تو عثمان غنی عمرہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت کا کرم طلب کے بولا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھے. تو حضرت عثمان نے کہا بیت اللہ ہے، رسول اللہ کوئی نہیں، میں حضور کے بغیر عمرہ اور طواف کر سکتا نہیں. یہ ہے اللہم اہدنی سعیدا. کتنی ہو گئی؟ اسی 9 کو پورا کرنے لگا ہوں، ابھی مکمل مت سمجھنا. ایک غلط خبر پھیل گئی. حضرت عثمان وہاں تھے جس انفارمیشن ہو گئی کہ جی وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ تھے زندہ. اور تھوڑی توجہ ہے میرے وال یہ ہمیں شریف لائی رکھو گے تو تھوڑا بولو سبحان اللہ کی خیر ہے. دسو توجہ ہے اور توجہ، سارا مسئلہ ہونے حل ہو جائے گا. دیوبندی بریلوی ہے حدیث ہونے سارا حل قرآن کے سامنے حل کرے گا، اور جتنا قرآن کے ایمان ہے وہ حل ہو جائے گا. اور میرا بھی یہ نہیں حل ہوئے ہیں اور اللہ کے لئے تھوڑا بھی ہو جائے. حضرت عثمان تو زندہ تھے، خبر پھیل گئی. اب موضوع بدل گیا. پہلے موضوع تھا عمرہ کرنے کے، اب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. تو میرے نبی کریم صحابہ کتنے تھے؟ 1400 1500، بعد میں 2400 بھی لکھا ہے. اور یہ 14 اور 15 زیادہ مشہور روایتیں ہیں. آپ کا کس پہ دل کرے مان لیں. میں تو ساری مانتا ہوں، میں تو ساری مانتا ہوں. تو آپ نے دایا ہاتھ فرمایا، فرمایا کہ پہلے ہم عمرہ کرنے آئے تھے مگر اب حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے. مشہرہ امریکہ کے مسلمانوں، یہ ہے خون عثمان کی شان کہ آپ نے فرمایا بیعت کرو تو صحابہ نے بیعت کی. اب منظر دیکھو، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے. قسمیں ہو گئی کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے. تو بدلہ لیتے ہوئے بندہ صرف مارتا ہے یا اپنی بھی امید ہوتی ہے؟ اپنی بھی ہوتی ہے نا کہ جان لے گے بھی اور جان. یہ ہے حضرت عثمان کی شان کہ صحابہ اور حضور بیعت فرما رہے ہیں کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے پر عثمان کے بدلے کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. بولو عثمان کے بدلے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. بیعت ہو گئی اور فوری جبریل بھی آ گئے. یہ سورہ فتح میرے سامنے ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لام تاکید والا، قد پھر تاکید والا. رضیہ یہ ماضی کہ پکی ٹھکی بات ہے. پورا ایران الٹا لٹک جائے، سارے کلانی خمینی مر جائے، پر مسلمانوں عقیدہ رکھنا. آج 2 ٹکے کا ذاکر کہتا ہے وہ اوپر سے بیعت کر رہے تھے، اندر نہیں کر رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پکی بات ہے. لقد رضی اللہ راضی ہو چکا ان پر کن پر؟ عن المؤمنین، جو مومن ہیں. کون سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. آپ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ اور تھا. فعلم ما فی قلوبہم
میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا ہے. بیعت ہو رہی ہے، زندہ ہے تو بیعت ہوئی، اللہ راضی ہو گیا. تو پھر حضرت عثمان کے خون کے لیے اٹھنا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی آیت کو لے کر حضرت امیر معاویہ اٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے چین سے بیٹھ سکتے. یہ موضوع پھر کبھی صحیح اسی پر واپس آتے ہیں. بیعت ہو رہی ہے، حضرت عثمان زندہ ہے. بولو حضرت عثمان زندہ ہے. ہم یہاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سنیو تمہاری جو حضور جانتے ہیں عثمان کو نہیں جانتے تھے کہ زندہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو پھر بیعت کیوں لی ہے؟ بھائی حضرت عثمان کو زندہ ہے، خبر غلط تھی، بیعت ہو رہی ہے. تو اگر نبی کو پتا ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو بیعت ہی نہ لیتے. کہتے یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خبر ہی غلط ہے. بولو خبر ہی غلط ہے. ہائے ہائے ہائے. اب اس کا کیا جواب دیں؟ عام بندے پریشان ہو جاتے ہیں اور جو سنی ہماری تقریر نہیں سنتے وہ کہتے ہیں دیکھو کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے بادشاہ، انہیں قرآن میں بڑھ چھڑیا، اگے کسی کو بولے ہی نہیں دیا. میں نے کہا بھائی کہ ایسی بات نہیں ہے، آؤ حضور بیعت لے رہے ہیں، حضرت عثمان کی خبر نہیں. یہ شک مولوی کو پڑھا، کس کو پڑھا؟ مگر حدیث پوری پڑھو. آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. بولو یہ، اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. اگر پتا نہیں تھا تو عثمان کی طرف سے بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، چلو تمہاری مان لیتے ہیں کہ جی حضرت عثمان زندہ تھے، بیعت لے رہے ہیں. اگر پتا ہوتا کہ عثمان زندہ ہے تو بیعت لیتے ہی نہ. میں نے کہا اللہ ہی منع کر دیتا کہ میرے نبی رک جاؤ وہ تو زندہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب یہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے صرف آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی تو قرآن ہے. اللہ کہتا ہے محبوب نیچے تیرا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، اور صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے. اللہ کو بھی نہیں پتا کہ عثمان زندہ ہے. نہیں سمجھے ہو تو تینوں شادی سے نبی زندہ گیا. اللہ بھی تو بات کر رہے ہیں نا. اللہ نے بھی کہا یہ اللہ عثمان سے زندہ ہے، تینوں بھی خبر کوئی نہیں کہ ہو جائے کوئی عقیدے نہ پتا ڈوب کے مر جائے تو وہی چنگا ہے کہ اپنی جان لے جائے، معاشرے کو خراب تو نہ کرے. تو خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے. اور یہ بیعت ہوئی، اللہ کو پتا تھا، نبی کو بھی پتا تھا عثمان شہید ہوں گے تو یہ بیعت کام آئے گی. اور جس کی خاطر مصطفیٰ بیعت کرے، اللہ بیعت کرے اپنی شان کے مطابق، تو اللہم احیینی سعیدا، یہ ہے زندگی سعادت والی. 10ویں سعادت. وہ ٹائم رہ گیا تو پورا ہی ہو گیا. بندے کے پاس مال ہو اور بندہ صحیح ہو. بندے کے پاس مال ہو اور بندہ مالدار بندہ کنجوس ہو نا تو بہت ہی تھوڑا لگتا ہے. اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ نے فرشتے ان کے واسطے بدعا کر دے کہ اللہ کا مال ہلاک کر دے. ہاں روزانہ ان کے واسطے فرشتے بدعا کر دے. اللہ کو پسند ہی نہیں. اللہ کہتا میں تیرے دیتا تو اگے دے میں تیرے بھوڑ دے دیا. خیر حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال بھی دیا، سخاوت بھی عطا فرمائی. میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو جہاد کے لیے چندہ عطا فرمائے؟
میں نبی جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بماسا سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اور چندہ دے؟ میں نبی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دوسری بار کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ بماسا سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے تیسری بار فرمایا تو کہا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ بماسا سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ پہلی پر 100 اور دوسری پر 200، تیسری پر 300، اور پھر آپ نے وہ سارے برابر کر کے 900 عطا فرما دیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ابھی چندہ تھوڑا ہے، کون ہے جو جہاد کے لیے چندہ دے؟ میں نبی جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان دوڑ کے گھر چلے گئے، 2000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر سرکار کے قدمین شریفین میں رکھ دی۔ میرے آقا نے یوں میری طرف دیکھیے، یوں اشرفیاں اپنے دستے مبارک میں لی، الٹ پلٹ کی اور مسکرا کر حضرت عثمان کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا معذر عثمان بعد ما ملا حاضر یوم۔ عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ خدا بھی تجھ پر راضی ہے، مصطفیٰ بھی تجھ پر راضی ہے۔ یہ ایک محفل میں صرف حضرت عثمان کی شان ہے کہ 6 مرتبہ جنت کی بشارت پائی۔ مسجد نبوی کی جگہ جب کم پڑی تو اعلان کیا کون ہے جو مسجد نبوی کی جگہ خریدے؟ پہلی قیمت حضرت ابو بکر نے عطا کی، دوسری قیمت حضرت عثمان غنی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہم احیینی سعیدا، یہ زندگی ہے سعادت والی۔ جب مدینہ میں پہنچے نا تو مسجد قباء بنائی گئی، اس میں پہلی عید سرکار نے رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو تھوڑی عید میں بھی کھلے ہیں۔ چلو میں گزارش کرنا ہے، دوسری عید حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی، تیسری حضرت عمر پاک نے رکھی، چوتھی حضرت عثمان غنی نے رکھی ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے فرمایا جو قباء میں 2 رکعت نفل پڑے گا مکمل عمرے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ حضرت قباء مسجد بیر روما ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ بڑا بڑھیا قسم کا یہودی تھا، ہندو قسم کا یہودی، پانی فروخت کرتا تھا اور قیمت بالکل شباز شریف والی، جو پیٹرول کی قیمت ہے نا یہ یہودی قیمت سی، اور ایک پتہ نہیں انہیں کو سیکھا یا انہیں کو سیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو یہ کنواں خریدے گا میں نبی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان پہنچ گئے، فرمایا یار کنواں فروخت کر دے، وہ کہنے لگا نہیں۔ حضرت عثمان نے بڑی ساری قیمت بتائی، کہنے لگا جی میرا کاروبار ہے۔ فرمایا اچھا یہ ساری قیمت لے لے اور ایک دن ہمیں دے دے، ایک دن تو رکھ لے، تو بیچ لیا کر اور میں اپنی دل میں صحابہ اور ہم استعمال کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، ایک دن اور پیسے پورے پیسے دے کر نا حضرت عثمان نے فرمایا بھی جیسے میری باری آئے سارے ہی بھر لو، مسلمان بھی بھرے تھے غیر مسلم بھی، وہ کوئی کیا کرے گا، وہ کہتا جی اور پیسے دے کے دنیا بھی لے لو۔ تو سارا کنواں آپ نے فروخت کر کے حضرت عثمان غنی پڑھی رضی اللہ وقف کر کے یہ جنت کی بشارت بھی پا گئے۔ تو اللہم احیینی سعیدا، یہ زندگی ہے سعادت والی کہ مال بھی ہے اور سخاوت بھی ہے۔ 3 دن گزر گئے، ایک لقمہ میرے آقا نے نہیں کھایا۔ آپ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک دن میں مسجد نبی دعا کر رہے ہیں اللہ روٹی عطا فرما، آمین، اللہ
بولو تاکہ پتہ چل جائے فقیر وہ نہیں ہوتا جو در در سے مانگے، فقیر وہ ہوتا ہے جو صرف رب کے گھر سے مانگے۔ تیسرے دن جب حضور دعا کرنے گیا نا، اب ایسے فرماتی میں نے کھٹی لگائی بیٹھ گئی، حضور جا چکے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ کہا جی امی جان میں عثمان ابن عفان ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان کہنے لگے امی جان حضور کا کیا حال ہے؟ تو کہتی فرماتی ہے سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا عثمان تمہیں کیا بتاؤں، حضور بھوک کی وجہ سے نا کمر جھکا کے چلتے نظر آ رہے ہیں، بھوک کے اثرات چہرے پر نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ عثمان آج 3 دن گزر گئے، بس یہ سنا تو حضرت عثمان رو پڑے۔ پھر شاہ ولی اللہ کا قلم موڑ پڑا، ادارت الخفا میں لکھا شاہ ولی اللہ نے کہ حضرت عثمان گھر گئے، اونٹ پر جو لاگے، پنیر لاگی، کھجورے لاگی اور 2-3 اونٹ مکمل کر کے پہنچائے۔ پھر دوڑ کے گئے، پکی پکائی روٹیاں اور روسٹ گوشت، یہ سارا ہانڈی اٹھائی، روٹیاں اٹھائی، کہا امی جان آپ کھا لیں، حضور آئیں گے تناول فرما لیں گے۔ یہ چلے گئے، جب یہ گئے تو حضور پھر آ گئے۔ آتے ہی آپ نے پوچھا عائشہ میں نے بڑی دعا مانگی ہے، کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت عائشہ نے ساری تفصیل بتا دی، یہ آیا یہ آیا۔ پھر حضور نے پوچھا موتی مسجد کے غیرت مند مبتلی ہو، بات بڑی قیمتی ہے۔ حضور نے پھر پوچھا عائشہ یہ لے کے کون آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا داماد عثمان غنی لے کر آیا ہے، 3 دن کی بھوک ہے، میرے آقا نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا۔ اسی وجہ سے دوبارہ مسجد نبوی میں آ گئے اور سر جھکا کر دعا کرنی شروع کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 3 دن دعا مانگی ہے، روٹی آ گئی ہے، روٹی کھانی چاہیے تھی یا دعا مانگنی چاہیے تھی؟ پہلے روٹی کھانی چاہیے تھی، پر حضور واپس آ گئے۔ فرشتے بھی حیران ہیں کہ آپ کیا لینے آئے ہیں، مگر سیدے میں پڑھے بخاری مشکات ترمذی ساری حدیثیں بڑی بڑی ہے، ہر کتب حدیث میں حدیث ہے۔ آپ نے سیدے میں کہا اللہم انی قد رضیت بعثمان کا، اے اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ اے اللہ میں سجدے میں پڑ گیا ہوں، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو کہہ نہیں دے گا، تو بھی کہنا کہ تو عثمان پہ راضی ہے، کیونکہ میں جو راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اجمعین۔ کہ میرے محبوب یہ تو تیرا عثمان ہے، میں تو تیرے بلال پہ بھی راضی ہوں، میں تو تیرے طلحہ پہ بھی راضی ہوں، تیرے زبیر پہ بھی راضی ہوں، قیامت تک جس پہ مصطفیٰ راضی ہے اس پہ میں خدا راضی ہوں۔ تو یہ اللہم احیینی سعیدا زندگی ہے سعادت والی، بولو جی زندگی ہے۔ اب ختم کرتے آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، اللہ کرے یہ آپ کے دل میں رہ جائے، بس یہ ترجمہ ہی کر رہا ہوں وہ بھی مختصر۔ یہ بیان کرنے والی ہے سیدہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر، کہتی ہے کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے، یعنی حضور کا گھر تھا، حضور کی زوجہ پاک ہے حضرت عمر کی بیٹی، کہتی ہے سرکار کی نا پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، کھولا گیا، ابو بکر آئے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے بیٹھے رہے اور صحابہ آئے، پھر بعد میں دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا ٹھہرو بھائی ٹھہرو، دروازہ نہیں کھولنا۔ آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کے چادر اوپر دے دی، وہ پنڈلی مبارک ننگی نہیں رہنے دی۔ اماں جی حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وہ باتیں ہوتی رہی، فتحدثوا ثم خرجوا،
جب چلے گئے نا سارے تو قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ جا ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر آئے، وہ ناس من اصحابی کا، آپ کے صحابہ بھی آئے، مگر آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، وانت علی حیبتک، فلما جاء عثمان، مگر جب عثمان آئے تو تجللت سویبک، آپ نے پھر اپنی پنڈلی مبارک پر چادر دے دی، ایسا کیوں کیا؟ ویسے تو ویسے ہی بیٹھے رہے، تو فقالا، آپ نے فرمایا الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، اے حفصہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ گھر کے کون سبحان اللہ، اللہم احیینی سعیدا، یہ زندگی ہے سعادت والی، بولو یہ زندگی ہے سعادت والی۔ ایک حدیث کے بغیر جمعہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، ساری محنت ضائع ہو جائے گی اگر میں نے آپ کو یہ نہ سنائی، اور اسی پر ہی خلاف ختم ہو جائے گا۔ ہے تو مجھے انشاءاللہ بول دے نہیں ہوں، یہ بڑی کمال کی حدیث ہے اور سرکار کے گھر کی بات ہے، اور مجھے بھی پہلی بار ملی ہے۔ سبحان اللہ، کون سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ اسی وقت میں نے آپ کے لیے منتخب کر لی ہے یہ ابھی حضرت عبداللہ بن عباس پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انا ام کلثوم جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی لخت جگر صاحبزادی سیدہ ام کلثوم حضور کے پاس آئی اور آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ فقالت یا رسول اللہ زوج فاطمہ خیر من زوجی، کہ یا رسول اللہ کیا میرا خامد اعلیٰ ہے کہ فاطمہ کا خامد اعلیٰ ہے؟ سبحان اللہ، بھائی ان کے خامد حضرت عثمان ہیں اور سیدہ فاطمہ کے خامد ہیں مولا علی ہیں۔ اب یہ فیصلہ حضور کا، اہل سنت کا بھی یہی ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیجن، حضور کچھ دیر خاموش رہے، ثم قال، پھر آپ بولے کہ زوجکی یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، بیٹی تیرے خان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ عزیزو کی، تجھے ایک بات اور بھی بتاؤں، وہ کیا پکاری ضرور، لو قد دخلت الجنت، بیٹی جب تو جنت میں داخل ہوگی، فرأیت منزلہ، تو جنت میں عثمان کی شان دیکھنا، لم ترى احدا من اصحابی یعلو فی منزلتی، میرے عثمان کی تیرے خامد کی جنت میں وہ شان ہوگی جو کسی صحابی کی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد پہلا درجہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر مولا علی۔ تو ساتھ ہی مجھے ابھی فون آ رہا تھا اذان سے پہلے، وہ جناب رحیم یار خان سے، وہ جی چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو لاتے ہیں۔ میں نے کہا چوتھے نمبر پہ آنے پہ شان کم نہیں ہوتی، قرآن بھی چوتھے نمبر پہ ہی آیا ہے، حضور بھی سب تو آخر پہ آئے ہیں، آخر پہ آنے والی شان گھڑی نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو قبول فرمائے، بھائی